ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی آپ تمام کو عافیت میں رکھے، خوش رکھے اور دنیا کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد کرنے والا ہے اور اللہ تعالی ہی پر ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ حدیث کی اس مجلس میں حدیث نمبر 26 کل ہمارے ساتھ تھی، اس کا ایک بار ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ اس کے فوائد ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، ان فوائد کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 360 جوڑ جو انسان کے سارے بدن میں جو جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، مفاصل ہیں، سب کے تعلق سے انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اب ہم انسان تو اتنا صدقہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ 360 جوڑوں کا صدقہ کیسے ادا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آسان طریقے بتلائے ہیں کہ کیسے آپ اس کا صدقہ ادا کریں۔ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ صدقے کا تصور آتے ہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مالداروں کے لیے صدقہ ہے۔ غریبوں کا صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان تصفیہ کرنا، انصاف کرنا صدقہ ہے۔ چلتے ہوئے اگر کوئی آدمی جاتا ہے، میں اور آپ سواری پر ہیں تو اسے سوار کرا لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا سوار نہیں کرا سکتے ہیں تو کم از کم اس کا سامان تو اپنی سواری پر رکھ لے سکتے ہیں، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پاکیزہ بات صدقہ ہے۔ جو بھی آپ اور میں زبان سے پاکیزہ بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ آدمی اپنے زبان کو صاف رکھنا چاہیے، زبان سے غلط بات نہیں نکالنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ نماز کے لیے اگر کوئی مسجد جاتا ہے، چل کر جاتا ہے، تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ تو اگر کوئی سواری پر جاتا ہے تو اس کا ٹائر جو گھومتا ہے یہ بھی ہر قدم کے مقابل میں آتا ہے، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ بائک پر جائے، کار میں بیٹھ کے جائے، کہا کہ یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ ابھی ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس بائک ہے، کار ہے، بولا کہ نہیں حدیث میں آیا ہے چل کر جانا صدقہ ہے تو ہم چل کر ہی جاتے ہیں۔ قریب ہے تو جائے گا، لیکن اگر دور ہے تو آدمی اپنی سواری استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے، اس سواری پر بھی وہ جاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر حدیث کے آخر میں بتایا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آدمی راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے جو آنے جانے والوں کو تکلیف دیتی ہے، آدمی ان چیزوں کو ہٹاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تھی، جس میں صدقے کے آسان طریقے بتلائے گئے تھے کہ کیسے آپ اور میں صدقہ کریں۔ تو اس کے بعد
اس حدیث کے کچھ فوائد ہم نے کل کے درس میں پڑھا ہے. آج پھر ہمارے ساتھ اسی درس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جسے مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. آسان طریقہ بتلایا گیا کہ آدمی کیسے ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر سکتا ہے. تو بتلایا گیا کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھے. فجر کی نماز یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہو جانے کے ایک آدھ گھنٹے کے بعد 30 منٹس کے بعد یا 20 منٹس کے بعد آدمی چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور کب تک پڑھے گا؟ تب تک زوال سے پہلے تک آدمی پڑھ سکتا ہے. اسے ایک 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے تک اتنا لمبا وقت ہے. 2 رکعت نماز پڑھے گا، سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. بہت اچھا موقع ہے. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص کر آج کے زمانے میں جو اپنے جسم کے درد کا شکار ہیں، ہڈیوں کا شکار ہیں، جوڑوں کا درد ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دے. یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اور آپ شفا طلب کریں اور اس نماز کو پڑھیں انشاءاللہ. تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ جس کا ذکر شیخ نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا، ان الشمس ہی التی تدور علی الارض. سورج ہے جو زمین کے اطراف گھومتا ہے. تو ہمارے پاس مختلف نظریات ہیں، مختلف خیالات ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، اور کچھ نظریہ یہ ہے کہ نہیں سورج گھومتا ہے اور زمین ساکت ہے. بعض نے کہا کہ نہیں سورج ٹھہرا ہوا ہے اور زمین گھومتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں سارے افلاک گھومتے ہیں، زمین، سورج اور یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں جیسے بتایا گیا. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ شیخ کی جو شرح ہے میں اس کا بس آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں. کہا ان الشمس ہی التی تدور علی الارض. سورج ہے جو زمین کے اطراف گھومتی ہے. سورج جب زمین پر جب سورج گھومتا ہے تو کیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہا فَيَأْتِ النَّهَارُ بَدَلَ اللَّيْلِ. رات اور دن کا یہ ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے. رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے. یہ جو فرق ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ سورج جب زمین کے اطراف جب گھومتی ہے تو یہ چیز پیش آتی ہے. اس کے لیے جیسے اس حدیث میں لفظ ہے تطلع فیہ الشمس، تو مطلب یہ ہے کہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا، شیخ نے جیسے لکھا وَهَذَا وَاضِحٌ أَنَّ الْحَرَكَةَ حَرَكَةَ الشَّمْسِ. یعنی جو چیز متحرک ہے، ایکٹیو ہے، وہ سورج ہے. تو آج کل جو ہم کو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، بتا دیں زمین گھومتی ہے. تو زمین گھومتی ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ سورج ہے جو زمین کے اطراف گھومتا ہے. وَيَدُلُّ، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پیش کی کہ کیسے اس بات کی دلیل ہے کہ سورج زمین کے اطراف گھومتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 17 میں کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشِّمَالِ. اصحاب کہف کے جو لوگ تھے، سورج ادھر ادھر ہوتا تھا اور وہ سالوں سال سوتے رہے. تو اس آیت کو پیش کر کے شیخ نے کہا کہ 4 افعال ہیں جو سورج سے جوڑے گئے ہیں. جیسے ایک آیت ہے سورہ کہف کی
پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو یہاں توارت یعنی چھپ گیا، تو کہا کہ اس کو بھی پیش کیا گیا۔ تو اس طرح سورج کے ساتھ بہت سارے افعال بنائے گئے، کام بتائے گئے۔ 4 قرآن کی مختلف آیتیں انہوں نے پیش کی۔ توارت ہے توارت بالارض، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر اتدری این تذهب، سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ہم کیا جانے کہ سورج کہاں جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ عرش کے نیچے، جیسے لمبی حدیث ہے، بتایا کہ وہاں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر اسے حکم ہوتا ہے کہ تم وہاں سے چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، تو پھر وہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث میں بتایا گیا۔ تو شیخ یہ تمام احادیث اور اپنا خیال پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں افبعد هذا يمكن ان نقول ان الارض هي التي تدور، ان تمام دلائل کے بعد کیا ہم یہی کہتے رہے کہ زمین ہی گھومتی ہے؟ 2 چیزیں یہاں ہیں۔ ایک شیخ یہ پیش کر رہے ہیں کہ سورج گھومتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے ہم منکر نہیں ہیں کہ زمین نہیں گھومتی ہے، تو زمین بھی گھومتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ کہا وَيَكُونُ فِي دَوْرَانِهَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لیکن رات اور دن کا جو دورانیہ ہے وہ سورج کے گھومنے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو بعد میں شیخ نے ایک لمبی بحث کی ہے، تو یہ بحث زیادہ لمبی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ بعد میں ایک اعتراض کا جواب شیخ نے لکھا، کہا کہ فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی یہ کہتا ہے كَيْفَ يَتَصَوَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّ الْكَبِيرَ يَدُورُ عَلَى الصَّغِيرِ، یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کے اطراف گھومے؟ ظاہر ہے سورج بڑا ہے زمین سے۔ کہا کہ کیسے؟ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْأَرْضَ إِلَى الشَّمْسِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَيْ صَغِيرَةٍ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو گھماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ إِنَّ الَّذِي أَدَارَ الْكَبِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو گھماتا ہے سورج کو زمین کے اطراف یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آخر میں شیخ نے یہ بات کہی ان الارض هي التي تدور فقد استدلوا لذلك مستدلا بقوله والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، تمید اے تضطرب، زمین اگر گھومتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کچھ ایسے بنایا ہے کہ زمین اس گھومنے کے باوجود اس کے اندر اضطراب پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان تمید بکم، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد آخر میں کہا کہ اس حدیث ہی کے مسائل، بہرحال ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ہم بحث کریں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ علماء کے الگ الگ نظریات ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی کہا کہ سارے افلاک اجرام جو جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، سورج ہے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ساری کی ساری کی چیزیں گھومتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں، جیسے بتایا گیا، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے، تو ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور آخر میں جو اس میں بتایا گیا اس حدیث میں فضیلۃ العدل بین الاثنین،
دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنے، تصفیہ کرنے کی فضیلت ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ خاص کر آج کے زمانے میں آپ کے بیچ علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، خاندان میں جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جو بھی تنازعات ہوتے ہیں، جو بھی انبن ہو جاتی ہے، آپ اپنے علماء کے ساتھ بیٹھیں جو شریعت کا علم جانتے ہیں، ان سے تصفیہ کرائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کافر قوم، فاجر قوم کے پاس جائیں اور اپنی زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی لے جا کر وہاں لوگ تھانوں میں، کورٹ میں، عدلیہ میں آدمی لگاتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہاں اپنی عورتوں کو لے جا کے ٹھہراتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اسی لیے کہا کہ یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، ہم وہ لوگ جو شریعت کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، قرآن نے ان کو کہا کہ کبھی فاسق ہیں، کبھی کافر ہیں۔ آدمی قرآن شریعت کے مطابق فیصلہ کرے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے درمیان اسلام کے مطابق فیصلہ کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح صفائی کر لو، بہتر چیز ہے۔ تو چونکہ قوم مانتی نہیں ہے، جب تک وہاں جائیں گے نہیں، ان کی بے عزتی، ان سے اپنی بے عزتی نہیں کروائیں گے، وہاں لاٹھی ڈنڈا نہیں کھائیں گے، تب تک مانیں گے نہیں۔ بہتر ہے عزت کے ساتھ، آپ کے پاس علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، خاندان کے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے اور اپنے فیصلے کروائیے۔ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد میں کہتے ہیں الحث علی معونۃ الرجل اخاہ، آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے۔ اگر اپنا وہ سواری پر جا رہا ہے، کوئی آدمی چل کر جا رہا ہے تو اسے اپنی سواری پر بٹھا لے، اگر نہیں بٹھا سکتا ہے تو کم از کم اپنا اس کا سامان لے لے، ذرا بوجھ اٹھا لے، ذرا بوجھ ہلکا کر لے۔ لیکن ایک بات یہاں شیخ نے لکھا، هل يجب عليك ان تحمله او لا يجب، اس حدیث کی روشنی میں کیا آپ پر واجب ہے جب آپ سواری پر جا رہے ہوں، اپنی بائک پر جا رہے ہوں، کار میں جا رہے ہوں، تو کسی چلتے مسلمان کو آپ سوار کرا لیں، کیا واجب ہے؟ تو شیخ نے اس کا جواب لکھا ان کان فی مہلکۃ، اگر وہ چل کر آنے والا ایسی حالت میں ہے کہ اسے اس حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جائے گا، ہاں، تو ویسی صورت میں آپ اسے اپنے ساتھ سوار کرا لینا پڑے گا۔ یا کوئی آگ پیچھا کر رہی ہے، یا فتنہ فساد کا موقع ہے، ہاں، فسادی کسی مسلمان کا پیچھا کر رہے ہیں، چل کر جا کر وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسے اپنی سواری پر بٹھا لیں۔ کوئی شخص اتنا بیمار تڑپ رہا ہے اور وہ زخمی حالت میں تڑپ رہا ہے، خون اس کے جسم سے بہہ رہا ہے، اگر اسے صحیح وقت میں آپ سوار کرا کے ہسپتال نہیں پہنچائیں گے تو وہ مر جائے گا، تو ویسی صورت میں آپ کو آپ کے ساتھ اس کو سوار کرا لینا واجب ہے۔ لِإِنْقَاذِهِ مِنَ الْهَلَكَةِ، آپ سوار کرا لیں گے تو وہ موت سے بچ جائے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اس حالت میں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیں تو ڈاکو اسے لوٹ لیں، اسے قتل کر دیں، تو ایسی حالت میں اسے سوار کر لینا واجب ہے۔ لیکن حالت ایسی ہو کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر آپ اسے اپنے کار میں بٹھا لیں، اپنی بائک پہ بٹھا لیں، تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ صالح اور متقی نہیں ہے، اور دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی اس سے تمہارے جان کو خطرہ ہے، تو اسے اپنے ساتھ مت سوار کیجیے۔ خاص کر آج کے زمانے میں، آج پتہ نہیں کون کیسا ہے، کس بیماری میں ہے، کس حالت میں ہے۔ ہاں، آپ کا جانا مانا آدمی ہے، آپ جانتے ہیں، اور کوئی دیکھنے سے لگتا ہے متقی ہے، صالح ہے، تو آپ اسے ضرور سوار کیجیے۔ تو کہتے ہیں اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہا الحث علی معونۃ اخوانک المسلمین حتی فی غیر المثال الذی ذکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپ مدد کریں، جیسے بھی ہو سکے مدد کریں. یہ تو سوار کرنے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اس کے علاوہ جیسے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں. تو جب مدد کرنے کی بات آتی ہے تو شیخ نے یہاں ایک بات لکھی، کہا کہ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ النَّوْعِ أَن تُعِينَ زَمِيلَكَ فِي وَقْتِ الْاِخْتِبَارِ. کہا کہ دو مسلمان بچے ایگزام ہال میں بیٹھے ہیں امتحان لکھنے، اور وہ کہے کہ دیکھو ایک مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے، میں تمہارے پیچھے بیٹھا ہوں، میری مدد کرو، مجھے جوابات بتاؤ کہ کیا اس لیے کہ واجب ہے. تو شیخ نے کہا هذا منکر وخیانۃ للامانہ، یہاں مدد نہیں ہوگی، یہ تو خیانت ہے. اگر ایسا کوئی مدد کرے گا، کہا کہ نہیں امتحان میں بھی جواب بتانا ہے، کہا کہ یہ جائز نہیں. مدد وہاں کی جائے گی جہاں کی جا سکتی ہے، ہاں، اگر مدد غلط راستے میں نہیں کی جا سکتی. اسی طرح ایک اور بات یہاں بتائی گئی اس حدیث میں، الحث علی الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات کہنے پر ابھارا گیا، آدمی زبان سے اچھی بات کہے. ہاں، تو قرآن کی ساری باتیں اچھی ہیں، حدیث کی ساری باتیں اچھی ہیں. آپ جب بھی بات کریں اچھے اسلوب میں، اچھے انداز میں بات کریں. یعنی آپ کسی سے بات کریں السلام علیکم. بہت سارے ہیں جو بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جھگڑتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اور میرے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں. ہاں، پھر آگے وہ کہتے ہیں ہر اچھی بات صدقہ ہے جو آپ کے اور میرے زبان سے نکلتی ہے. اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی ہے، ان ازالۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا، اس کی مخالف بات یہ ہوئی وضع الاذى فی الطریق جریمۃ واذیہ، تکلیف دہ چیز کو راستے میں ڈالنا یہ جرم ہے. آپ کوئی ایسی چیز راستے میں پھینک دے، شیش ہے، پتھر ہے، یا کوئی اور چیز ہے، گندگی ہے، جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی جرم ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ فرماتے ہیں اس سے بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں. کہا کہ راستوں میں تکلیف دہ چیز ڈالنا، ایسی چیز جو محسوس کی جاتی ہے، پتھر، کانچ، اینٹ، یہ اگر غلط ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، معنوی چیزیں ہیں، اس سے اگر قومیں برباد ہوتی ہیں تو اس کو مٹانا بھی صدقہ ہے. جیسے شیخ نے مثال دیا البدع والمنکرات، جو بدعتیں ہیں جو لوگوں کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں لوگوں میں، منکر چیزیں، خاص کر محرم کا مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، جس میں کیسے منکرات ہوتے ہیں، سائبان لگائے جاتے ہیں، چھپر لگائے جاتے ہیں، اس میں وہ پنجہ بٹھایا جاتا ہے، وہاں سندل، پتہ نہیں کیا کیا واہیات قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کس نے سکھایا؟ کون سے اسلام کی چیزیں لوگ کر رہے ہیں؟ کس چیز سے ثابت ہیں؟ کس پنجے کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس سے یہ ساری چیزیں ہیں. اس سے اگر ہم قوم کو بچاتے ہیں، کہا کہ یہ چیزیں نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کرنے کو کہا، نہ صحابہ نے کیا، ہاں، کئی سو سالوں کے بعد یہ بدعتیں شروع ہوئی، تو کہا کہ یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے. کہا والمنکرات، اسی طرح اگر قوموں میں برے اخلاق پنپتے ہیں، شراب خوری اگر پنپتی ہے، والدخان، سگریٹ نوشی، اور پھر نشہ کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم قوم کو بچاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. کوشش کریں نوجوان نسل کو بتائیں کہ یہ سگریٹ، یہ نشاور گولیاں اور یہ غلط چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، اگر اس سے ہم روکنے کی کوشش کریں تو یہ صدقہ ہے.
تو اسی طرح کہتے ہیں آخر میں شیخ نے لکھا ان کل ما ہر وہ چیز جو بندے کرتے ہیں اللہ تبارک، یعنی ہم بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کریں جو بندوں کو فائدہ پہنچے، کسی کا ساتھ دے دیا، کسی کی بیماری میں اس کی مدد کر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا، کسی مشکل آدمی کو راستہ بتا دیا، کسی مشورہ مانگنے والے کو مشورہ آپ نے اچھا مشورہ دے دیا، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ، یہ سب کا سب صدقہ ہے۔ صدقہ یہی نہیں ہے کہ آپ جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کریں، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ جو بھی احسان آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کریں، اچھی بات کہیں، کچھ کپڑا پہنا دیں، پیٹ بھر کھانا کھلا دیں، اور کسی کو برے اخلاق سے روک دیں، کسی کو بدعت کے دلدل سے نکال دیں، کسی کو شرک کے پنجے سے نکال دیں اور وہاں کی جال سے اسے بچا دیں، کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو صدقہ کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بتلایا ہے وہ تو بس مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بنا کر آپ کو بتا دیا، اس طرح کی جو بھی چیزیں پیش آئیں وہ سارے کے سارے صدقے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو صدقے کی بہت سارے راہیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، کوشش کیجئے، آسان چیزیں ہیں، بھلا غریب ہو مسکین ہو وہ بھی یہ صدقہ کر سکتا ہے۔ مالدار ہی، یہ خیال غلط ہے کہ صدقہ صرف مالدار ہی کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں کون سا مشکل ہے، لیکن آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح طریقے سے کرے، یہی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ایک اور حدیث ہے، اربعین النوویہ کی حدیث نمبر 27ویں حدیث انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لیں گے 9 سے 9:30 بجے تک، آدھے گھنٹے کے اس وقت میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ صحابی رسول نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف میں یہ حدیث ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو نیکی کرنے، گناہ سے بچنے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔